السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو معصوم، سیدھی اور عبادت گزار تھی، لیکن اس کی زندگی ایک ایسے راہ سے ٹکرا گئی جسے سن کر آپ کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کہانی کو آپ آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ جو سچائی آخر میں سامنے آئے گی وہ آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے گاؤں کی ہے۔ گاؤں چھوٹا تھا لیکن لوگوں کے دل بڑے تھے۔ یہاں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ ایک 19 سال کی معصوم اور حیا دار لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ روشن تھا، آنکھوں میں نور تھا اور دل میں اللہ کی محبت۔ اس کے والد ایک مدرسہ کے استاد تھے اور والدہ ایک سادگی بھری عورت جو گھر سنبھالتی تھیں۔ عائشہ کی ایک چھوٹی بہن اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ عائشہ کی زندگی بالکل عام سی تھی، دن میں مدرسہ، شام میں گھر کے کام اور رات میں قرآن کی تلاوت۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک رات عائشہ نے قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کی اور کمرے کی روشنی بند کر کے سونے چلی گئی۔ اس کا کمرہ گھر کے ایک کونے میں تھا جہاں سے باہر کے کھیت دکھتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید چاند کی روشنی ہے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ روشنی ہل رہی تھی، جیسے کوئی شے پر سے نکل رہی ہو۔ عائشہ نے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے اور وہ واپس بستر پر لیٹ گئی، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا نام پکارا، عائشہ۔ اس کے جسم میں ایک ٹھنڈک سی دوڑ گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن کمرہ بالکل خالی تھا، صرف ہوا چل رہی تھی جو پردوں کو ہلا رہی تھی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ اس دفعہ آواز زیادہ واضح تھی۔ اس نے اپنی بہن کو اٹھایا اور کہا، سن رہی ہو؟ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ لیکن بہن نے نیند میں ہی جواب دیا، تمہارا وہم ہے عائشہ، سو جاؤ۔ عائشہ رات بھر جاگتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر ایک سایہ کھڑا ہے۔ وہ سایہ بڑا لمبا تھا، اس کا دھندلا جسم تھا اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ عائشہ نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر بس گیا تھا۔ اگلی صبح عائشہ نے اپنے والد کو سب کچھ بتا دیا۔ والد نے کہا، بیٹا، جن انسان کو بھی دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور قرآن کی تلاوت کرے تو جن کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے عائشہ کو سورہ بقرہ اور آیت الکرسی روزانہ پڑھنے کی نصیحت کی۔ عائشہ نے اپنے والد کی بات مانی، لیکن دل کا ڈر ابھی بھی زندہ تھا۔ کچھ دن بعد ایک رات جب سب گھر والے سو گئے، عائشہ کو پھر وہ آواز سنائی دی، عائشہ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈر کے مارے قرآن کو اپنے سے چپکا لیا اور کہا، تم کون ہو؟ مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ آواز آئی، میں ایک جن ہوں، میرا نام زرون ہے، میں تمہاری تلاوت سننے آتا ہوں۔ تمہاری آواز مجھے کھینچ لاتی ہے۔ عائشہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے زور سے کہا، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، تم انسان اور جن کے درمیان فاصلے کیوں مٹا رہے ہو؟ جن کی آواز میں درد تھا، عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر عائشہ کا دل ہل گیا۔ ایک جن، محبت، اور وہ بھی اس سے؟ اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ زرون کی آواز دھیرے دھیرے خاموش ہو گئی، لیکن عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی خشک رہ گئی، ایک ایسا احساس جو اس نے کبھی پہلے نہیں ہوا تھا، ڈر کے ساتھ ایک عجیب کیوریوسٹی بھی۔ اگلی کچھ راتوں تک عائشہ نے پھر بھی وہی آواز سنی، زرون، کبھی سمجھتا، کبھی صرف اس کا نام لیتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں عائشہ، میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا۔ لیکن عائشہ ہر دفعہ قرآن کی تلاوت کرتی اور وہ آواز خاموش ہو جاتی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا امتحان ہے، لیکن اس کے دل کے ایک کونے میں ایک آواز کہہ رہی تھی، یا اللہ، اگر یہ سچ ہے تو میں کیا کروں؟ ایک جن کی محبت، انسان کی زندگی، دونوں الگ ہیں۔ وہ رات کچھ الگ تھی۔ آسمان پر چاند سے روشن تھا، لیکن عائشہ کے دل پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دعا کی، قرآن کی تلاوت کی اور نیند کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، ایک نرم سی ٹھنڈک اس کے کمرے میں پھیل گئی۔ پھر وہی آواز گونجی، عائشہ۔ اس دفعہ آواز میں نہ ڈر تھا،
نہ دھمکی، بلکہ ایک اجنبی سی محبت تھی۔ عائشہ نے ہمت جٹائی اور کہا، زرون، اگر تم واقعی ہو تو سامنے آ جاؤ۔ چاندنی کمرے میں گر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے سامنے ایک سایہ ابھرنے لگا، پہلے دھندلا، پھر دھیرے دھیرے ایک شکل بن گئی۔ زرون کی شکل انسانوں جیسی تھی، قد لمبا، چہرہ نورانی، لیکن اس کی آنکھیں گہری لال روشن سے چمک رہی تھیں۔ عائشہ کا دل کانپ گیا۔ زرون نے اپنا سر جھکایا اور کہا، ڈر مت عائشہ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تمہاری تلاوت سن کر سکون محسوس کرتا ہوں، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ عائشہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ زرون ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن غائب نہیں ہوا۔ تم قرآن پڑھی ہو تو میں دور ہو جاؤں گا، لیکن میری محبت ختم نہیں ہوگی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ حرام ہے، تم اور میں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے انسان اور جن کے درمیان ایک دیوار بنائی ہے۔ زرون نے درد بھری آواز میں کہا، میں جانتا ہوں، لیکن دل کے جذبات کو کون روک سکتا ہے؟ عائشہ، میں صرف تمہیں دیکھ کر زندہ رہتا ہوں۔ اگلی صبح عائشہ بے چین تھی۔ اس کے چہرے پر نیند کی کمی اور آنکھوں میں ڈر تھا۔ والد نے پوچھا، بیٹا، سب خیر تو ہے؟ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ عائشہ چپ ہو گئی۔ اس نے سچ سچ بتانے کی ہمت نہیں کی، صرف دل میں اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اس رات عائشہ سجدہ کر کے روتی۔ اس نے کہا، یا اللہ، مجھے اس امتحان سے بچا لے، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، میں انسان ہوں، مجھے ایک جن کی محبت کا بوجھ برداشت نہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کے سامنے ایک پھول رکھا تھا، ایک گلاب کا پھول۔ کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ پھول کہاں سے آیا؟ تبھی آواز آئی، یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے عائشہ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، صرف تمہاری مسکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے پھول اٹھایا، لیکن ترنت پھینک دیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول خوبصورت ہے، لیکن اس کا ایمان کہہ رہا تھا کہ یہ امتحان ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ رات کے وقت لوگوں کے گھروں میں چرپائیوں کے نیچے آگ لگ جاتی، کھیت میں جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی انہیں ڈرا رہا ہو۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ جن کا اثر ہے۔ عائشہ چپ رہی، لیکن اس کے دل میں شک تھا، کیا یہ سب زرون کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک رات عائشہ نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی اپنے آپ کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ایک سایہ اندر آیا۔ اس دفعہ زرون کی آنکھیں اور زیادہ روشن تھیں۔ عائشہ، تمہیں مجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری ہو۔ عائشہ نے زور سے کہا، میں صرف اللہ کی ہوں، میں انسان ہوں، تم جن ہو، ہمارے درمیان محبت ممکن نہیں۔ زرون کی آواز گرج گئی، محبت انسان اور جن کا فرق نہیں دیکھتی۔ عائشہ، ایک دن تم سمجھو گی کہ میں تمہیں کبھی درد نہیں دوں گا۔ دن رات عائشہ کی زندگی ایک جنگ بن گئی۔ دن میں وہ سیدھی معصوم لڑکی جو عبادت میں بزی رہتی، رات میں وہ ایک ایسے جن کا سامنا کرتی جو اس سے محبت کا اظہار کرتا۔ عائشہ کا دل ٹوٹ رہا تھا، ایک طرف اس کا ایمان تھا، دوسری طرف ایک عجیب جذبات جو اسے کنفیوز کر رہے تھے۔ کیا وہ سچ میں زرون کی باتوں میں پھنس رہی تھی یا صرف ایک شیطانی دھوکہ تھا؟ ایک دن عائشہ کے والد نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، آنکھیں سوج گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی چیز نے پکڑ رکھا ہے، میں کل ہی ایک بزرگ عالم کو بلاتا ہوں، وہ رقیہ کریں گے اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا، اگر زرون کا اثر سامنے آ گیا تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ کیا وہ مجھے پاگل سمجھیں گے یا وہ مجھے دوشی ٹھہرائیں گے؟ اس رات عائشہ نے دعا کی، یا اللہ، اگر زرون میرا امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اگر یہ شیطانی فساد ہے تو مجھے اس سے نجات دے۔ لیکن دعا کے فوراً بعد کمرے میں ایک روشنی چمکی۔ زرون سامنے تھا۔ اس دفعہ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، عائشہ، کل جو ہونے والا ہے اس سے میں ڈر رہا ہوں، اگر تمہیں مجھ سے جدا کر دیا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ عائشہ چپ رہی۔ اس کے دل میں طوفان تھا۔ زرون نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، بس ایک دفعہ کہہ دو کہ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ عائشہ کے ہونٹ کانپ گئے۔ اس نے کہا، میں تم سے نہ محبت کرتی ہوں نہ نفرت، میں صرف اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ زرون چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بجھ گئیں، جیسے اندھیرا اس کے اندر گھس گیا ہو، اور وہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ رات کی وہ ملاقات عائشہ کے دل کو ہلا گئی تھی۔ اس نے قرآن اٹھایا اور پوری رات تلاوت کرتی رہی۔ صبح تک اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے داغ بن گئے۔ والد نے دیکھا اور کہا، بیٹا، آج سے ہم عالم صاحب کو بلائیں گے، تمہاری روحانی مدد ضروری ہے۔
आयशा चुप रही, सिर्फ दिल में अल्लाह का नाम लेती रही। उसे डर था कि अगर आलिम ने रुकैया किया तो ज़रूर सामने आ जाएगा। दोपहर के वक्त एक बुजुर्ग आलिम उनके घर आए। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। आयशा के दिल में सुकून था, लेकिन अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों से हल्की सी गुंगाहट आने लगी, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और आयशा को लगा कि कोई उसका दिल दबा रहा है। आलिम बुलंद आवाज़ में सूरह बकरा पढ़ रहे थे। तभी आयशा के ज़हन में आवाज़ गूंजी, आयशा, मुझे इनके सामने बेइज्जत मत होने देना, बस कह दो कि तुम ठीक हो। आयशा का जिस्म काम उठा। उसने हिम्मत जुटाई और आलिम को कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आलिम ने गौर करके देखा और कहा, बेटी, तुम सच नहीं कह रही। तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें चुप करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। आशा के आंसू निकल आए। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, क्या मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि एक जिन की बातों में फंस रही हूँ। रात हुई तो ज़ैरून फिर सामने आया। इस दफ़ा वो उदास था। आशा, तुमने मुझे आज बहुत दुख दिया। तुम्हें पता है, अगर मैं चाहता तो उस आलिम को गांव से भगा देता, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत के लिए चुप रहा। आशा ने गुस्से में कहा, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। दिन में अपने घर वालों से झूठ बोलती हूँ, रात में तुमसे लड़ती हूँ। ये क्या मोहब्बत है जो ईमान को कमजोर कर दे। ज़रूर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत इंसान और जिन का फर्क नहीं देखती। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता, बस तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। आयशा का दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन उसने तुरंत कुरान उठाया और तिलावत शुरू कर दी। ज़रून पीछे हट गया, लेकिन इस दफ़ा गायब होने से पहले उसने कहा, आयशा, एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी किस्मत हूँ। अगले कुछ हफ्तों में गांव में और अजीब वाक़यात होने लगे। रात के वक्त लोगों को चूल्हे अपने आप जल जाते। बच्चे रोकर कहते कि उनके साथ कोई खेलने आता है जो इंसान नहीं। जानवरों की मौत अचानक होने लगी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि एक बड़ी दुआ की जाए। आयशा का दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, या अल्लाह, अगर ये सब तरून की वजह से है तो मैं क्या करूं? क्या मैं उसे रोकूं या उससे दूर हो जाऊं? उस रात जब सब सो गए, आशा रोती हुई सजदे में थी। तभी उसके सामने ज़ैरून आया, लेकिन इस दफ़ा उसका चेहरा रोशन था, आंखें लाल नहीं बल्कि गहरी काली। उसने कहा, आशा, मैं तुम्हें दुख देते हुए खुद जल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे दूर क्यों नहीं हो पाता। शायद ये मोहब्बत मेरी रूह में उतर गई है। आशा, मैं तुमसे सच्चा करार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। आशा का जिस्म कांप गया। उसने कहा, पागल हो गए हो। एक इंसान और एक जिन का रिश्ता हराम है। मैं सिर्फ अल्लाह के हुक्म की पाबंद हूँ। ज़रूर ने दर्द से कहा, इंसान अपने दिल के जज्बात को कैसे बदलता है। आशा, एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हें दुनिया के दुख से बचाने आया हूँ। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, मोहब्बत दूंगा और अपनी कुदरत से तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अगले दिन गांव में एक लड़का आयशा के लिए रिश्ता लेकर आया। उसका नाम हसन था, एक सीधा नेक लड़का जो मदरसे में तालीम लेता था। वालिद ने खुशी से आयशा को बताया, बेटा, हसन तुम्हें पसंद करता है। वो ईमानदार और दीनदार लड़का है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता होगा। आयशा का दिल हिल गया। उसने रात को सजदा करते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर हसन मेरा नसीब है तो मुझे इस रिश्ते को कबूल करने की हिम्मत दे, लेकिन अगर ये इम्तिहान है तो मुझे अपने दीन पर कायम रख। तभी एक आवाज़ उसके ज़हन में गूंजी, आयशा, हसन तुम्हारा नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। आयशा का दिल धड़क उठा। क्या यह ज़हरून का असली शक्ल थी? अगली रात आयशा ने हिम्मत करके ज़रून से कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में फसाद कर रहे हो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं हसन से शादी करूंगी। ज़रून की आंखें लाल आग की तरह चमक उठी। उसने गरज कर कहा, मैं तुम्हें किसी इंसान के साथ नहीं देख सकता। आयशा, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगर तुमने मुझे ठुकराया तो मैं इस गांव को जलाकर राख कर दूंगा। आयशा का दिल टूट गया। उसने रोकर कहा, ये मोहब्बत नहीं, ये जुनून है। मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं होती। तुम मुझे इम्तिहान में डाल रहे हो, लेकिन मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगी। ज़रून चुप हो गया। उसका चेहरा अंधेरे में घुल गया, लेकिन उसकी आखिरी बात आयशा के दिल को हिला गई। ये तो तुम मेरी बनोगी या फिर किसी की नहीं। आयशा की जिंदगी अब एक जंग बन गई थी। एक तरफ उसके वालिद का ख्वाब था कि वो हसन से शादी करे, दूसरी तरफ एक जिन का दर्द भरा जुनून।
اس نے قرآن اٹھایا، آنسوؤں کے ساتھ تلاوت کی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھے اس جن کے فیصلے سے بچا لے۔ لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی خست بھی تھی، چاہے وہ جتنا بھی انکار کرتی، ایک چھپی ہوئی کیوریوسٹی تھی جو اسے زیرون کی باتوں کو بھولنے نہیں دیتی تھی۔ حسن کا رشتہ عائشہ کے والد نے قبول کر لیا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ والدہ عائشہ کے لیے جہیز تیار کر رہی تھی، بہن اس کے لیے گہنے دیکھ رہی تھی اور بھائی ہر وقت کہتا، آپی، حسن بھائی کتنے اچھے ہیں، آپ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ عائشہ مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے دل کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ رات کو اسے پھر وہی آواز سنائی دی، عائشہ تم مجھے بھول گئی، تم نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا۔ اس رات زرون سامنے آیا۔ اس دفعہ اس کی شکل پہلے سے زیادہ خوفناک تھی، آنکھیں آگ کی طرح لال، چہرہ کالا دھواں جیسا، اور سارا کمرہ اس کی موجودگی سے اندھیرا ہو گیا۔ میں تمہیں کسی انسان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اگر تم نے حسن سے شادی کی تو میں اس گاؤں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ عائشہ نے قرآن اٹھایا، زور سے تلاوت شروع کی۔ زرون چیخا لیکن غائب نہیں ہوا۔ عائشہ، تم سمجھتی کیوں نہیں، میں تمہیں دنیا کے دکھ سے بچا سکتا ہوں، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو انسان کبھی نہیں دے سکتے۔ عائشہ روتی رہی اور کہا، تم محبت کا مطلب ہی نہیں پاتے، محبت اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتی، تم صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو۔ زرون نے گرج کر کہا، یا تو تم میری بنو گی یا پھر کسی کی نہیں۔ عائشہ کے والد نے اس کی کمزوری دیکھ کر فیصلہ کیا کہ عائشہ کی رقیہ ایک بڑی محفل میں ہوگی۔ گاؤں کے مسجد میں سب جمع ہوئے، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی۔ جیسے ہی تلاوت ہوئی، عائشہ کے جسم میں کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، سانس تیز ہو گئی، اس کے ذہن میں آواز گونجی، عائشہ، مجھے سب کے سامنے بے عزت مت کرنا، بس کہہ دو کہ تم ٹھیک ہو اور میں چلا جاؤں گا۔ عائشہ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، یا اللہ مجھے ایمان پر قائم رکھ، اور اس نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی سب نے سنا، ایک دھڑکتی ہوئی چیخ مسجد کے اندر گونج اٹھی، سب لوگ ڈر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ عالم نے کہا، یہ جن ہے جو اس بیٹی کو اپنا بنانے آیا تھا، لیکن اللہ کے کلام کے سامنے اس کا جادو ٹوٹ گیا۔ سب لوگ مسجد میں تھے، لیکن صرف عائشہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی زرون کی اصل شکل۔ اس کا جسم آدھا انسان تھا، آدھا آگ کا شعلہ، آنکھیں خون کی طرح لال، منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، عائشہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عالم بلند آواز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے۔ زرون کا جسم پگھلنے لگا، اس کی چیخیں مسجد کی دیواروں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے آخری دفعہ عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، محبت کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوگا، میں واپس آؤں گا۔ اور پھر وہ ایک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ محفل کے بعد سب لوگ خوش تھے کہ عائشہ جن کے اثر سے آزاد ہو گئی، لیکن عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے سوچا، وہ جن شاید شیطانی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ اصلی تھا۔ کیا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا یا صرف ایک فتنہ تھا؟ اس نے دل میں کہا، یا اللہ جو کچھ بھی تھا مجھے اپنے دین پر قائم رکھ، میں صرف تیری ہوں۔ کچھ مہینے بعد عائشہ کی شادی حسن سے ہو گئی۔ گاؤں میں خوشی کا ماحول تھا۔ حسن نے عائشہ کو عزت اور محبت دی۔ عائشہ نے نئی زندگی شروع کر دی، لیکن کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اسے لگتا جیسے کوئی دور سے اس کا نام لے رہا ہو، عائشہ۔ وہ ترنت قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی اور دل میں اللہ کا ذکر کرتی۔ دھیرے دھیرے وہ آواز بھی کم ہو گئی۔ عائشہ کی کہانی ایک سبق بن گئی۔ اس نے سیکھا کہ شیطانی محبت اور اصلی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اصلی محبت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، جن چاہے کتنی بھی قدرت رکھتا ہو، انسان اگر اپنے رب پر بھروسہ کرے تو وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عائشہ کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ ایمان پر قائم رہنا ہی اصل جیت ہے۔ دوستوں، اس کہانی کا پیغام یہ ہے، محبت اللہ کی رضا کے بنا ادھوری ہے۔ ہر محبت حلال نہیں ہوتی۔ اگر دل میں ایمان ہو تو انسان ہر فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔